الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. مقتدر علماء کرام، ارباب علم، حفاظ کرام، قراء کرام، مفتیان کرام، میرے سامنے تشریف فرما میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما عزیز طلباء، اور خصوصاً خطیب العصر مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی زید شرفہ. آج کی اس محفل میں، پروگرام میں نے اپنے آپ کو شریک پا کر بہت زیادہ قلبی سکون و اطمینان محسوس کیا اور بہت زیادہ مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نیو کراچی میں ہمارے علماء کرام کی کوششوں سے ایک ایسا دینی ادارہ قائم ہے. ہر سال اس ادارے کی طرف سے قوم کی خدمت کے لیے حفاظ و علماء تیار ہوتے ہیں اور ان کے سروں پر فضیلت کا تاج سجایا جاتا ہے. میرے دوستو، یہ دینی مدارس دین اسلام کا معجزہ ہے. آپ نے دنیا میں این جی اوز کے بڑے چرچے سنے ہوں گے اور آپ نے مختلف مواقع پر این جی اوز کے نام سنے ہوں گے کہ این جی او بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ جو این جی او تنظیمیں ہیں یہ اپنے آپ کو انسانیت کی فلاح کی تنظیمیں کہلاتی ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے ہیں. میرا چیلنج ہے دنیا کی تمام این جی اوز کو کہ دینی مدارس کے مقابل دنیا کا کوئی ایک این جی او مجھے دکھایا جائے اور پھر دینی مدارس کی خدمات کا موازنہ ان کی خدمات سے کیا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ جتنے طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ان کے ماں باپ سے انٹرویو کیجئے، ان طلباء سے آپ الگ سے ملیے، ان سے آپ یہ پوچھیں کہ جب یہ مدرسے کے گیٹ میں آئے اور ان کے بزرگ داخلے کے لیے انہیں یہاں لے کر آئے تو ان سے داخلہ فیس کتنی لی گئی؟ توجہ ہے بھی آپ حضرات کی. آپ ان طلباء سے پوچھئے، ان میں سے کسی ایک سے پوچھئے کہ آپ جب مدرسے میں داخل ہوئے کنز العلوم میں تو آپ سے مدرسے کے محتمم نے داخلہ فیس کتنی وصول کی؟ آپ کے دائیں بائیں گلی اور محلوں میں جو پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں اس میں فیسوں کی بھرمار ہوتی ہے اور کوئی ایسا اسکول نہیں جہاں پر داخلے کی فیس نہ لی جائے. تو ان طلباء سے پوچھئے کہ ادارے نے آپ سے داخلہ فیس کتنی لی. اس کے بعد آپ یہ پوچھئے کہ آپ ماہانہ ٹیوشن فیس کیا دیتے ہیں. پھر تیسرا سوال یہ کیجئے
کہ یہ یہاں کا ادارہ آپ سے کھانے پینے کی مد میں کتنے پیسے وصول کرتا ہے. پھر آپ ان سے یہ پوچھئے آپ ہاسٹل فیس کیا ادا کرتے ہیں. پھر آپ ان سے یہ پوچھئے علاج معالجے کے سلسلے میں آپ مدرسے میں کتنی رقم جمع کرتے ہیں. تو آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ایک طالب علم گھر سے اٹھا اور جب وہ مدرسے میں آیا تو داخلہ فارم بھرنے سے لے کر اس کے سر پر تاج فضیلت سجنے تک اس ادارے نے اس سے اور اس کے ماں باپ سے ایک دھیلا بھی وصول نہیں کیا. یہ دینی ادارے ان طلباء سے کسی قسم کی کوئی فیس وصول نہیں کرتے. یہ بچے خالی دماغ خالی ذہن اس ادارے میں داخل ہوتے ہیں اور 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد جب یہ حافظ بنتے ہیں یا 8 سال کے بعد جب یہ عالم بنتے ہیں تو یہی بچے جنہیں بولنے کی تمیز نہیں تھی، جنہیں کچھ شعور نہیں تھا، 5 سال کے بعد ان کے سینے میں قرآن کریم کا نور موجزن ہوتا ہے اور 8 سال کے بعد یہی بچے فصیح و بلیغ زبان میں آپ کو خطاب کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ بتائیے یہ کرامت ہے یا نہیں ان دینی مدارس کی؟ اس گئے گزرے دور میں دینی مدارس کا اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں علم کے چراغ روشن کرنا کسی جہاد سے کم نہیں. دنیا کا کوئی NGO دکھا دیجیے جس کی کارکردگی دینی مدارس کے برابر ہو. حضرات محترم، ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا، اپنے سینوں میں قرآن کریم کو بسایا اور اپنے سینوں کو قرآن کریم کے انوار سے مزین کیا. یہ دنیا کے سعادت مند ترین بچے ہیں، یہ دنیا کے خوش نصیب بچے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، میں صرف 1-2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام برحق ہے جو اس نے اپنے آخری نبی کے سینے پر نازل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں معجزات آپ کی دنیا نے دیکھے. آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے معجزات بھی آپ کے ساتھ رخصت ہو گئے. آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگلی سے لوٹایا. آپ کے حکم پر درخت جڑوں سمیت حاضر ہوئے، جانوروں نے قدموں پر سجدہ کیا، پہاڑوں نے پتھروں کو سننے سلامی کی، کنکروں نے حضور کا کلمہ پڑھا. لیکن کوئی معجزہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں کہ جو دنیا کو دکھایا جا سکے. آج اگر دنیا کا کوئی انسان یہ کہے کہ یہ بتائیے روئے زمین پر آج دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر ہے جس کا معجزہ بآسانی دستیاب ہو جائے، ہم اس کو دیکھ سکیں، تو ہر مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد نبی ہیں، سلسلے پیغمبری اور رسالت و نبوت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہزاروں لاکھوں معجزے عطا فرمائے اور ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اس کا نام قرآن مجید ہے. اور اگر کوئی شخص چاہے کہ میں زیارت کروں تو اس کے لیے کسی لمبے چوڑے سفر کی ضرورت نہیں، کسی غریب مسلمان کے گھر میں چلا جائے قرآن کریم کی زیارت کر سکتا ہے، حضور کے زندہ معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. حضرات محترم، آپ اس بات پر بھی غور فرمائیے، قرآن کریم نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ کتابوں کے حافظ ہوتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا جو انبیاء ہیں وہی آسمانی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے، ان کی امت کے لوگ کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ ہستی ہی حافظ قرآن نہیں جن کے سینے پر اللہ نے اپنا پاک کلام نازل کیا، بلکہ آج غریبوں کے بچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے جن کے سینے قرآن کریم کے نور سے معجزن ہے، معمور ہے۔ مجھے آپ میں سے کوئی آدمی ایسا بتا دے، اردو بولنے والا بتا دے، سندھی بولنے والا بتا دے، کوئی پختون بتا دے، کوئی بروہی بتا دے، کوئی پٹھان بتا دے، ہر زبان کا کوئی نہ کوئی بڑا شاعر گزرا ہے۔ اردو کا شاعر مرزا غالب گزرا ہے، آپ علامہ اقبال کو بھی شامل کر لیں۔ سرائکی کے بہت بڑے شاعر حضرت خواجہ غلام فرید گزرے، سندھی کے بہت بڑے شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف گزرے، پشتو کے عظیم الشان شاعر خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا گزرے ہیں۔ مجھے کوئی ایک پختون ایسا دکھا دیجئے جسے رحمان بابا کے کلام کے 4-5 ورق یاد ہو، کوئی ایسا سندھی دکھا دیجئے جس کو شاہ جو رسالے کے 4-5 ورق یاد ہو، کوئی ایسا اردو بولنے والا دکھائیے جس کو علامہ اقبال اور مرزا غالب کے کلام کے 8-10 ورق یاد ہوں۔ لیکن بڑی حیرت کی بات نہیں کہ ایک ایسا کلام جو اتنا بڑا ہو، 500 صفحات پر محیط ہو، اور اس کی زبان ہماری زبان نہ ہو، نہ وہ پشتو زبان ہو نہ وہ اردو زبان ہو، وہ سرائکی پنجابی اور سندھی نہ ہو، وہ عربی زبان کی کتاب ہو، پڑھنے والا بچہ اس کی زبان سے ناواقف ہو، پڑھانے والا بھی ناواقف ہو، پھر اس کی چند سطریں یاد نہ ہوں، پورا قرآن اس کے سینے میں معجزن ہو۔ کسی ایک کتاب کی مجھے کوئی ایک مثال آپ دے دیجیے۔ حضرات محترم، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید نہ سمجھنے کے باوجود، اس کی زبان سے مانوسیت نہ ہونے کے باوجود، ہزاروں بچے ہیں جن کے سینے قرآن کریم کے انوار سے چمک رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا کتنا واضح معجزہ ہے۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب آج تک ہم نے نہیں دیکھی جس کو برابر پڑھا بھی جاتا ہو اور جس کا سمجھنا بھی مقصود ہو۔ یونیورسٹیوں میں کے جی سے لے کر یونیورسٹیوں کے کورس پڑھنے تک، پی ایچ ڈی کا کورس پڑھنے تک جتنی کتابیں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا یہ کتاب تمہیں زبانی یاد ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کے مضمون کے بارے میں پوچھو، مجھے اس کا مضمون آتا ہے، اس کا مفہوم معلوم ہے، لیکن الفاظ یاد کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دنیا کی کسی کتاب میں مقصود الفاظ نہیں ہوتے، ہمیشہ الفاظوں کے نیچے دفن جو معنی کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ سینوں میں، دماغوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کے الفاظ بھی مسلمانوں کا مقصود بھی ذات ہے، اور جن کے معنی، جن کے مطالب بھی مسلمان کے لیے مقصود بھی ذات ہے۔ آج تک ہم نے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس کے لفظوں پر درجنوں علوم اور فنون کی تدوین ہو۔ فن تجوید پڑھاتے ہوئے اساتذہ کرام بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی چند قراتوں کا قاری ہے، کوئی سبا کا ہے، کوئی عشرہ کا قاری ہے، پھر تجوید کے ہزاروں شعبے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس کی لفاظی اور جس کے لفظ پر
اتنے علوم مدون ہوں، یہ صرف اور صرف معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک چیز کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے 11ویں 12ویں میں پڑھتا ہے، مطالعہ پاکستان کا اس نے پیپر دینا ہے، مطالعہ پاکستان کا پیپر دینا ہے، اور اس سے سوال یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کے حالات زندگی بتائیے۔ اس بچے نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا، اسے رٹا اور مکھی پہ مکھی ماری، اور اول سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ جو ہے، اس نے حرف جو ہے وہ اس پیپر پر لکھ دیا۔ کلاس میں 20 بچے تھے، 19 بچوں نے مکھی پہ مکھی ماری، منوان وہی کا وہی جو کتاب میں مضمون تھا، وہی کہ وہی الفاظ اٹھا کر اس نے پیپر پر لکھ دیے۔ ایک بچہ وہ تھا جس نے اس مضمون کو پڑھا، سمجھا، اور جب پیپر لکھنے کی باری آئی تو اپنے الفاظ میں اس مضمون کو ادا کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کی توجہ ہے، ان 19 لڑکوں کو نمبر زیادہ ملیں گے یا اس ایک لڑکے کو نمبر زیادہ ملیں گے؟ آپ ذرا سوچ کر مجھے بتائیے۔ جی اردو میں بات کر رہا ہوں، ذرا اونچی آواز میں بتائیے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ وہ جو ایک ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں اسے نمبر زیادہ ملے گے، اور وہ جو 19 ہیں انہیں نمبر کم ملے گا۔ اس لیے کہ چیک کرنے والا یہ کہے گا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی نقل ماری ہے، اور وہ جو 20واں لڑکا ہے، پرچہ چیک کرنے والا کہے گا اس بچے نے اپنی قابلیت سے پیپر حل کیا۔ جس نے 19 لڑکوں نے منو ان لکھا، نمبر تو ان کو زیادہ ملنے چاہیے نا، انہوں نے کوئی لفظ کم نہیں کیا، لیکن جس نے الفاظ اپنے ڈالے اسے نمبر کیوں زیادہ ملا؟ اس لیے کہ جو سبجیکٹ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس سے مقصد الفاظ نہیں ہوتے، ان کے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ اس بچے نے مفہوم سمجھا اور سمجھ کر پھر لکھا، ان لڑکوں نے کچھ سمجھا نہیں، الفاظ کا رٹا لگایا اور لکھ دیا۔ لیکن دوسرا پیپر اسلامیات کا تھا، اور سوال یہ تھا کہ سورہ اخلاص لکھیے۔ اب لکھنے والوں نے سورہ اخلاص لکھی، اور 19 لڑکوں نے لکھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 19 لڑکوں نے یہ لکھا، ایک لڑکے نے اس کا مفہوم کر کے لکھا، اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا صاحبۃ لہ ولا ولد، مفہوم لکھا۔ تو اب بتائیے، جنہوں نے من وان قل هو اللہ لکھی انہیں نمبر زیادہ ملے گا، یہ جس نے اپنی طرف سے الفاظ ملائے اسے نمبر زیادہ ملے گا؟ بولیں 19 کو زیادہ ملے گا، یہ اس ایک کو زیادہ نمبر ملیں گے؟ 19 کو عقل مندوں 19 کو ملیں گے، اس لیے کہ ان 19 نے اللہ کے کلام کو جوں کا توں لکھا، اور اس 20ویں لڑکے نے اپنی عقل دوڑائی اور اس قرآن کریم کے الفاظ میں اپنے الفاظ شامل کیے، جس کا مفہوم یہ ہوا محمد بن قاسم کا مضمون لکھنے والا وہ لڑکا جس کے الفاظ اپنے ہیں، اسے نمبر اس لیے زیادہ ملیں گے کہ کتاب سے مقصد لفظوں کو یاد کرنا نہیں ہوتا، لیکن جس نے قل هو اللہ پوری لکھی اسے 100 نمبر ملیں گے، جس نے اپنی طرف سے لکھا اسے نمبر کم ملیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا معنی بھی مقصد ہے اور اس کا لفظ بھی پورے کا پورا مقصود ہے۔ ایک اور بات پر غور فرمائیے کہ اگر ہم بازار میں کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے شیطان شیطان ابلیس خنزیر فرعون،
تو اگلا شخص کہے گا داڑھی رکھی ہوئی ہے تم نے, شکل سے نیک سیرت اور نیک صورت لگتے ہو, اللہ کے بندے ان پلیت چیزوں کا نام لے کر کیوں اپنی زبان کو خراب کر رہے؟ شکایت ہوگی نا. اور اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرعون, ابلیس اور خنزیر قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر اس نے پڑھا تو کوئی اسے ملامت نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, آگے پیچھے پڑھے گا تو لوگ اسے ملامت کریں گے. لیکن اب اگر یہ پڑھے گا تو ایک ایک لفظ پر اسے 50 نیکیاں ملیں گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا تلفظ, اس کے الفاظ کو یاد کرنا مفہوم مطلوب ہے مسلمان کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے. کیا مطلب؟ ایک ہے قرآن کریم میں علم اور ایک ہے الف لام میم. لکھت میں دونوں کی شکل ایک جیسی. ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, علم پڑھا تو 30 نیکیاں ملیں گی اور الف لام میم پڑھا تو زیادہ نیکیاں ملیں گی. اس لیے کہ علم میں ایک کلمہ ہے, الف لام میم ایک کلمہ نہیں. الف الگ کلمہ, لام الگ کلمہ, میم الگ کلمہ, اور ہر کلمے کے 3 حرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں نہیں, اسے 90 نیکیاں ملیں گی. آخری بات, ہماری ثقافت ہے, ہمارے مشرقی لوگوں کی, ہمارے سیدھے سادے لوگوں کی ایک کلچر ہے, ہمارا ثقافت ہے کہ ہم بڑوں کی, اساتذہ کی عزت کرتے ہیں, ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. آپ میں ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا, ایک شخص عالم بن گیا, ایک حافظ بن گیا. ان تینوں کو اللہ نے نوازا اور ان کا جو باپ ہے وہ کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں. تو یہ بتائیے یہ پڑھے لکھے 3 آدمی باپ کے سامنے کیسے پیش آئیں گے؟ اگر کسی مقام پر ایک کرسی رکھی ہو, باپ ہو ڈاکٹر بیٹا ہو, باپ ہو عالم بیٹا ہو, باپ ہو حافظ بیٹا ہو, تو بتائیے کرسی پر کس کو بٹھایا جائے گا اور نیچے کون بیٹھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں بھائی. ہمارا کلچر کیا کہتا ہے؟ ہمارا کلچر یہ کہتا ہے باپ کو کرسی پر بٹھایا جائے گا, بیٹا جتنا پڑھا لکھا ہوگا زمین پہ بیٹھے گا. اس لیے اسے جو کچھ ملا اس کے جوتوں کے صدقے میں ملا ہے. باپ کرسی پر بیٹھے گا اور پڑھا لکھا بیٹا زمین پر بیٹھے گا. اور اگر چارپائی پر بیٹھنا ہو, بھائی دیکھو جن کو جو بے ڈھنگے بولے نا وہ بولے مت, ہاں جو ڈھنگ سے بول سکتا ہو نا وہ بولے. اب آپ یہ بتائیے اگر چارپائی پر بیٹھنا ہو, باپ ہے ان پڑھ اور بیٹا ہے ڈاکٹر, چارپائی پر بیٹھنا ہے, تو بتائیے سرہانے کون بیٹھے گا اور پائنتی کون بیٹھے گا؟ ایک جملے میں آپ کو عقل آ گئی. سرہانے باپ بیٹھے گا اور پاؤں کی طرف بیٹا بیٹھے گا, وہ عالم ہو, حافظ ہو, وہ ڈاکٹر ہو. باپ بیٹا دونوں چل رہے ہیں, ایک عالم ہے, حافظ ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, باپ ہے. تو بتائیے بیٹا آگے چلے گا, باپ آگے چلے گا؟ باپ آگے چلے گا, بیٹا پیچھے چلے گا.
لیکن اگر کرسی پر بیٹھے بیٹا اور باپ کو بٹھایا جائے زمین پر، باپ چلے پیچھے بیٹا چلے آگے، باپ بیٹھے پائنتی اور بیٹا بیٹھے سرہانے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا پڑھا لکھا ضرور ہے، ادب سے محروم کہا جائے گا۔ تو ہماری ثقافت، ہمارا کلچر کیا کہتا ہے؟ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں سے آگے مت بڑھو۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، یہی 18 سال کا نوجوان ہے، ماہ رمضان ہے، مسجد ہے، اور پھر تراویح کا مصلی سنانا ہے، اور قوم نے 18 سالہ نوجوان کو مصلی تراویح پر کھڑا کیا، اس کا باپ اس کے پیچھے، اس کا دادا نانا تایا ماموں چچا اس کے پیچھے، ایم این اے ایم پی اے اس کے پیچھے، اس کی برادری کا بڑا سردار اس کے پیچھے، یہ سارے پیچھے، وہ حافظ قرآن نوجوان آگے۔ یہاں کوئی نہیں کہتا یہ نوجوان بہت بے ادب ہے، بدتمیز ہے، یہ بڑے بڑے اس کے پیچھے ہیں، یہ آگے کھڑا ہو گیا، اسے ہٹاؤ، اس کے باپ کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کوئی کبھی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کسی کو معلوم ہے اس بچے کی مجال نہیں یہ بڑوں سے آگے بڑھے، اس بچے کا کمال نہیں، ارے کمال اس کلام کا ہے جو اس کے سینے میں ہے، اور اس کلام کا خاصہ یہ ہے جس کے سینے میں آ جائے وہ چھوٹا انسان ہی کیوں نہ ہو، اسے قرآن بڑوں سے بڑا بنا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن جس کے سینے میں ہو وہ سب کا امام ہوتا ہے۔ کیا یہ کم اعزاز ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں پڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم سے اپنا تعلق پیدا کرو، صبح و شام قرآن کریم کو پڑھو، کم سے کم روزانہ پارہ نہیں تو آدھا پارہ پڑھو، آدھا پارہ نہیں تو پاؤ ضرور پڑھو، قرآن کریم سے اپنا رابطہ مت توڑو۔ آج امت مسلمہ جن مسائل گھمبیر کا شکار ہے، آج وہ مسلمان ذلت کے گڑھوں میں پھنسا ہوا ہے، ذرا سوچے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے قرآن، صاحب قرآن سے دوری، اسلام سے دوری۔ قرآن کریم کو اپنے قریب کرو، خود قرآن کریم پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ قرآن کی ہم نے بڑی ناقدری کی، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی اور ایسی قوم کو دی جس کو قرآن کریم کی قدر ہے۔ قدر کیا ہمیں قرآن کریم کی؟ سوئم ہے تو قرآن کریم پڑھا، 40واں ہے برسی ہے تو قرآن کریم پڑھا جی، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور ہونے لگا سورہ یاسین پڑھ لیا، فاتحہ پڑھ لی، چند صورتیں یاد کر لی۔ بچی کو جہیز میں قرآن مجید دے دیا، گھر میں سجا کر قرآن مجید رکھا، اس پر پھول ڈال دی۔ بچی کو رخصت کیا، قرآن کریم کے سائے میں کیا۔ بھائی قرآن کریم کے ساتھ یہ سارے معاملات کیجئے۔ قرآن کریم اس کام کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم اس لیے آیا اسے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن اس لیے آیا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جس شخص نے اپنے بچے پر لاکھوں روپے خرچ کیا، کروڑوں روپے خرچ کیا، حضرت اسے حافظ بنایا، پی ایچ ڈی، اسے عالم بنایا، اسے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پی ایچ ڈی بنایا، اس کی دنیا کے لیے فکر مند ہوئے، دنیا کی آگ سے اسے بچانے کے لیے، اسے مفلسی سے بچانے کے لیے آپ نے پڑھایا لکھایا، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سے بڑی دردناک آگ تو آخرت کی آگ ہے؟ ذرا کبھی آپ اپنے بچوں کے لیے آخرت کی آگ کے بچاؤ کے لیے بھی فکر مند ہوئے؟ کبھی یہ بھی سوچا آپ نے؟ کیا یہ بات باعث شرم ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں پر کروڑوں روپے تو خرچ کر دیے، بچے کو آپ نے باہر بھیجا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر رہا ہے، وہ بچہ کہتا ہے حافظ جی کو بلاؤ قرآن کریم پڑھے، تو یہ بتا تو کس برس کی دوا ہے؟ تیرے باپ نے تجھ پر کروڑ روپے کس لیے خرچ کیا؟ تو باپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بھی رخصت نہیں کر سکتا۔ جس باپ نے اپنے بچوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، اگر اسے عقل و شعور ہوتا وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو مسجد میں داخل کرتا، قرآن کریم اسے پڑھاتا، اسے کچھ ابتدائی دینی تعلیم اسے حاصل ہوتی،
اس کے بعد جہاں جاتا وہ پڑھتا. دنیا کا کوئی بد مذہب اور دنیا کا کوئی ملک اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہی بچہ جس پر باپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے، اس نے 1 سال حافظ قرآن کے پاس پڑھا، اگر وہی جنازہ پڑھا دے تو بتائیے باپ کی روح کتنی خوش ہوگی. لیکن جس باپ نے اپنے بچوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ تلاش کرتا ہے محلے کے امام کو، وہ میرا جنازہ پڑھائے میرے باپ کا. ہے کہیں قرآن و حدیث میں حضرت لکھا ہوا کہ محلے کا امام فاتح بھی پڑھے گا، وہی دعا بھی مانگے گا، وہی سورہ یاسین بھی پڑھے گا، وہی جنازے بھی پڑھے گا، وہی فاتح خوانی کرے گا؟ یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ تو بھائی تو لائق بچہ بنتا. تیرے باپ نے تجھ پر اتنا خرچ کیا، اپنی زندگی کی پونجی خرچ کر دی، تجھ میں اتنی صلاحیت نہیں فاتح خوانی خود کرے، اپنے باپ کی روح کو ثواب خود پہنچائے؟ تو یہ بتائیے ہم انسان کب بنیں گے، اچھے مسلمان کب بنیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر میرے بھائیوں فکر اور شعور پیدا کرو، اپنے بچوں کو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرو. اللہ رب العزت ان مراکز دین کو جو اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ روشن رکھے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت انہیں معاشرے میں اسلامی کردار صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے. میں محتمم صاحب کو، ان کے معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کو سجایا اور بچوں کو تیار کیا، اور آج یہ بچے اس قابل ہوئے کہ ان کے سروں پر دستار فضیلت سجایا جائے.